أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 کی سورہ الزلزال آیت نمبر 6۔ اور آج کیونکہ یہ آیت وحی کے بارے میں ہے تو وحی کے متعلق جو سوالات ہیں وہ سارے اس میں ہیں۔ تو آج کا جو سوال ہے اس میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے کلام کا نام وحی کیوں رکھا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے ولیوں پیغمبروں سے اور نبیوں سے ولیوں سے کلام کرتا ہے اس کا نام وحی ہی کیوں رکھا؟ تو جو لفظ وحی ہے اس کے ہم نے معنی کافی سارے پڑھے تھے، ان میں سے چند ایک معنی جو ہیں وہ آج ہم دیکھ لیتے ہیں، باقی اگر تفصیلاً دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیسن میں آپ دیکھیں جس میں مشکل الفاظ کے معنی تھے اس آیت کے۔ تو چند ایک معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو کسی مقصد کے لیے کھڑا کیا، کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، یا اشارے سے بات کرنا، یا لکھ کر بات کرنا، یا پھر مخفی طور پر بات کرنا، یعنی کہ ایک بندہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ تو سنے لیکن دوسرے جو ہیں وہ اس بات کو نہ سنیں۔ تو یہ چند ایک معنی جو ہم نے آج ریپیٹ کیے۔ اب جو وحی ہے وہ کیا ہے؟ وحی ایک ایسی چیز ہے جو عام لوگوں کے تجربے میں نہیں آتی۔ وہ صرف اتنی بات جانتے ہیں کہ جب کوئی ایک شخص بات کرتا ہے تو اسے سب لوگ سن سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ زید سے بات کی جائے تو زید تو اس کو سن لے اور بکر جو پاس ہی بیٹھا ہوا ہے وہ نہ سنے۔ اس لیے جب وہ سنتے ہیں کہ دنیا میں ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر خدا اس سے کلام کرتا ہے تو کیا ہم اس کلام کو نہ ہی سنتے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے اور ہم اس کلام کو سننے سے محروم رہتے ہیں۔ جب دنیا میں زید سے کوئی شخص گفتگو کرتا ہے تو بکر بھی سنتا ہے، خالد بھی سنتا ہے، عمر بھی سنتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف زید اسے سنے۔ اس طرح اگر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، یا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، تو ضروری تھا کہ ہمارے کانوں میں بھی اس کی آواز آتی۔ اور چونکہ یہ اعتراض عام طور پر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نام وحی رکھ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک ایسا کلام ہوتا ہے جو تم دوسروں سے چھپا کر کرتے ہو، جس سے تم بات کرنا چاہتے ہو وہ تو سنتا ہے، مگر جس سے تم بات کو مخفی رکھنا چاہتے ہو وہ اس کو نہیں سنتا۔ اور اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ بعض دفعہ انسان دوسرے کے کان میں ایک بات کہہ دیتا ہے، اب وہ شخص تو تمہاری بات سن لیتا ہے جس کے کان میں تم نے بات کہی، مگر دوسرا لوگ جو ہیں اس کے سننے سے محروم رہتے ہیں۔ جب دنیا میں روزانہ تم ایسا کرتے ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا کلام بھی اسی رنگ میں ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا کلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارا کلام اپنے اندر بہت زیادہ شرف اور عظمت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام بہت عظیم ہوتا ہے اور ہمارا کلام مخصوص ہوتا ہے ہر شخص کے روحانی قرب اور اس کے درجہ کے لحاظ سے وہ سب سے زیادہ الگ اور مخصوص ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا عظیم ہوتا ہے، اتنا مخصوص ہوتا ہے کہ اور سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا وہ تعلق نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کا وہ عزت اور وہ شرف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ سب اس کو سن سکیں۔ تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کلام کے سننے میں وہ لوگ بھی شریک ہو سکیں جن کو ہم اس عزت اور شرف کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہی حکمت ہے جس کی بنا پر ہم نے اپنی قدرت سے ایک ایسا ذریعہ نکالا ہے، ایسا ذریعہ مطلب بنایا ہے جس کے نتیجے میں ہم بات بھی کرتے ہیں اور کوئی غیر شخص جو ہے ہماری بات کو سن بھی نہیں سکتا۔ بس وحی میں یہ حقیقت مد نظر ہوتی ہے کہ مخاطب سنے اور غیر مخاطب نہ سنے، یعنی جس سے بات کہی جا رہی ہے وہ تو سنے لیکن دوسرے لوگ وہ بات نہ سنیں۔ اور چونکہ ساتھ ہی اس امر پر زور دینا بھی مد نظر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بات بھی مد نظر ہوتی ہے کہ ایسا کلام واقعی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نفسانی خیالات کا نتیجہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نام وحی رکھ دیا۔
کیوں وہی رکھ دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک تو اتنا عظیم ہوتا ہے، اور ہر شخص جو ہوتا ہے وہ اس کی اتنی عظمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سن سکے، اور وہ مخصوص ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس سے بات کرنا چاہتا ہے وہ تو اس کو سنتا ہے، دوسرے نہیں سن سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذریعہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے وحی رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم اس کلام کو بے حقیقت نہ سمجھو۔ یہ ویسا ہی یقینی اور قطعی کلام ہوتا ہے جیسے تم آپس میں ملتے ہو اور بعض دفعہ مخفی طور پر ایک دوسرے کے کان میں بات کہتے ہو۔ بتاؤ، جس کے کان میں کوئی بات کہی جائے، کیا اسے اس بات کے سننے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ نہ اسے شبہ ہوتا ہے، نہ بات کرنے والے کو کوئی شبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو مخفی طور پر بندے کے کان میں یا اس کے دل میں یا اس کی زبان پر نازل کر دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں اس راز میں دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا، یا اس کے واسطہ سے یہ کلام دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک شخص جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اسی کے ذریعے وہ کلام دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، تاکہ اس کی قبولیت اور عظمت دنیا میں قائم ہو۔ یعنی کہ ایک انسان جس سے اللہ کلام کرتا ہے وہ بہت عظیم انسان ہوتا ہے، اور اس انسان کی عظمت بھی ظاہر ہو جائے، اور اللہ کا کلام بھی عظیم ہوتا ہے، اور اس انسان کی عظمت اتنی ہوتی ہے، اتنا قرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اتنا تعلق ہوتا ہے، اتنا باقی لوگوں کی نسبت بہت زیادہ، کہ وہ اس سے سنتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنا کلام جو ہے وہ اس کو سناتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچے۔ بتاؤ، جس طرح کان میں کوئی بات کہی جائے تو کیا اسے سننے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ نہ شبہ ہوتا ہے، نہ بات کرنے والے کو کوئی شبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو مخفی طور پر بندے کے کان یا اس کے دل میں یا اس کی زبان پر نازل کر دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں اس راز میں دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا، یا اس کے واسطے سے یہ کلام دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی قبولیت اور عظمت دنیا میں قائم ہو جائے۔ ورنہ ویسا ہی یقینی اور قطعی کلام ہوتا ہے جیسے دو دوست جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کا ایک دوسرے سے کلام کرنا قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ غرض وہی اس کلام کا نام رکھ کر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے بولتا ہے، اس میں اور انسانی کلام میں کوئی فرق نہیں، صرف یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو اس طرح پیدا کرتا ہے کہ صرف وہی اسے سنے جسے سنانا مقصود ہے، جسے اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا ہے، ورنہ وہ ویسا ہی یقینی کلام ہے جیسا کہ دو بولنے والے جو ہیں وہ آپس میں بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ ایک تو کلام اتنا عظیم ہوتا ہے، اس کو جو سننے والا، جو جس شخص پر وہ کلام نازل کیا جاتا ہے وہ بھی عظیم ہوتا ہے، اور اس کی عظمت بھی مقصود ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے وہ کلام دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کا جو نام ہے وہ وحی رکھا ہے، اور وہی ایسا طریقہ ہے جو کہ ایک بندے سے کلام کرنا، یعنی کہ مخفی طور پر اس کے دل میں لفظ اتارنا، یا لکھ کے دینا، یا اشارے سے بات کرنا، یا اس کے دل میں بات ڈالنا، اور وہ ایسا ہے جیسے کان میں بات کرنا جس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔